یہ درد اس درجے تھا کہ سارے عالم، ہم نے دیکھا سارے عالم میں الحمدللہ، اور بڑے بڑے مشائخ اور علماء، حضرت شیخ المشائخ، تو ایک خطرہ ہوتا تو چھپ بھی جاتا، کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا۔ لہذا یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تڑپ تڑپ کے جینا، یہ لہو آرزو کے پینا، یہ تڑپ تڑپ کے جینا، حضرت والا نے بتایا کہ دیکھو یہ ہے، یہ اصل راستہ ہے، یہ اصل تعلق ہے، یہ اصل محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہی ہے اصل، اسی سے اسی ذات کو راضی کرنا، اس کو ساتھ لینا، اس کی محبت اور اس کے راستے میں اور اس کا خیال رکھنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو نسبت کہتے ہیں، اسی سے درد حاصل ہوتا ہے، اور یہی زمین کے اوپر بھی کام دے گا اور زمین کے نیچے بھی کام دے گا، اور قیامت کے روز بھی اسی تعلق کو شب و روز اختر کی ہے یہی آوف ہوگا، شب و روز اختر کی ہے یہی آوف ہوگا، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے۔ لہذا حضرت کو یہ غم تھا کہ جو درد اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اپنے شیخ کی صحبت کی برکت سے، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو جو عطا فرمایا، حضرت چاہتے تھے کہ یہ درد اور یہ سلسلے کا فیض سارے عالم میں عام ہو جائے اور سب اس سے آشنا ہو جائے۔ جو شعر تھا وہ یہ ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کہ کتنی نہریں ہوئی، جس کا مفہوم ہے کتنی نہریں ہوئی میری دریا سے جاری، کتنی نہریں ہوئی، حضرت کے متعلقین صاحب مجلس مجاز ان کے بارے میں ہے کہ کتنی نہریں ہوئی میرے دریا سے جاری، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ وہ جولانی اور مستی، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور درد، اس مستی کے اندر اتنے لوگ استفادہ اٹھا رہے ہیں، جس نے لاکھوں قلب، حکیم علمت کی شان میں خواجہ صاحب نے یہ شعر کہا تھا نا، جس نے لاکھوں قلب پھونک دیے، اللہ رے اس قلب میں کیا آگ بھری ہوگی۔ لہذا یہ درد اور نسبت تو حضرت والا کا غم بھی یہی تھا، اس کے لیے عرضے کے اندر بھی اتنا مجاہدہ کر کر سفر فرمایا کرتے تھے، اور یہ غم تھا کہ لوگوں کو اللہ کی محبت سے آشنا کرنا، اور یہی سلسلہ ہمارے حضرت والا دامن برکاتہ ہماری حضرت مولانا مدد صاحب بھی لے کر چل رہے۔ یہ خانقاہ، حضرت والا کی خانقاہ، یہ وہی تھانہ بھون کی ایک سلسلہ ہے، یہ خانقاہ ہے تھانہ بھون میں، اور یہی خانقاہ کا مثل تھانہ بھون کا آپ کو کراچی میں ملے گا۔ وہی فیض، وہی تعلیمات، میں آپ کو عرض کروں، بات پہ بات یاد آ گئی۔ حضرت والا کے متعلقین میں مولانا سے ابائی صدیق چھاگورا صاحب، چھاگورا یا شکورا صاحب ساؤتھ افریقہ کے، جمعرات کی مجلس میں حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہمارے برابر میں تھے، بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے مجھ سے کہنے لگے پچھلی جمعرات میں تھانہ بھون میں تھا، ساؤتھ افریقہ کے ہیں، تاجر ہیں، بڑے آدمی ہیں تجار، کہنے لگے پچھلی جمعرات کو میں تھانہ بھون میں تھا، وہاں ظاہر مولانا نجم الحسن تھانوی صاحب اور بہت سارے حضرات جو اس خانقاہ کو ذمہ دار ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تھانہ بھون کی خانقاہ، اور وہ خانقاہ بھی حاجی صاحب والی خانقاہ ہے، اور صرف حاجی صاحب کے ساتھ دو اور میاں جی نور جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو متعلقین اور بھی تھے، مجاز متعلقین یا مجاز تھے، حافظ ضامن شہید اور مولانا فتح محمد تھانوی، ارواح ثلاثہ کے نام پر کتاب بھی ہے، کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، ہمارے والا فرماتے تھے، اور اس کتاب میں بھی ہے، حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حقہ پینے کا شوق تھا، حقہ پیتے تھے، لیکن بہت بڑی شخصیت تھے، انگریزوں نے ان کو شہید کیا، شہادت میں حضرت مولانا گنگوئی صاحب قطب العالم فقیہ علوم مولانا گنگوئی صاحب ان کی
شہادت ہو گئی، اس کے بعد لاش کو اپنی پیٹھ پر 10 میل کے فاصلے پر لے کر آئے اٹھا کر. بہت بڑے آدمی تھے حافظ امین شاہی، لیکن مٹے ہوئے کیسے تھے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے. ورنہ تھوڑا کچھ ہو، کچھ عبادت کا ذوق ہو تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ابھی دروازہ کھلے گا، کچھ علم حاصل ہو تو ساری دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ مٹنا نصیب ہوتا ہے کسی کی صحبت سے. یہ تواضع، یہ عاجزی، یہ انکساری، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں، اور مجھ کو ہے اس پر ناز کہ میں کچھ بھی نہیں. تو حافظ امین شاہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحن میں بیٹھتے تھے. ایک کمرے میں حاجی صاحب، چونکہ حاجی صاحب ذکر کی مجالس رہتی تھی، ضربے لگاتے تھے. ہائے رے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کیا لطف ہے. حضرت شیخ مولانا ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا فضائل ذکر میں، حضرت شیخ فرماتے تھے کہ ہمارے بعض مشائخ اور اکابر، خود حضرت شیخ حضرت حکیم الامت کی یہاں چلہ 40 دن 50 دن لگاتے تھے، وقت لگاتے تھے. حضرت بن نوری صاحب، یہ حضرات وہاں تھانہ بھون میں بڑے بڑے مشائخ، بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلق ہونے نہ بھی ہونے، بلا واسطہ بالواسطہ بھی بلا واسطہ بھی وقت لگاتے تھے. بڑے بڑے لوگ لگاتے تھے اپنی اصلاح کے لیے. اور کیا. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کو بہت اونچا مقام اور نسبت بھی بہت اعلیٰ تھی. کامل صاحب کا شعر ہے نا، دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے. ابھی تو ہمیں ذکر کا مزہ اس لیے نہیں آتا کہ غیر اللہ اور نہ جانے کیا کچھ بھرا ہوا ہے. جب دل غیر اللہ سے پاک ہوگا اور اللہ کی محبت اور معرفت سے کسی اللہ والی کی صحبت سے آشنا ہوگا، پھر اللہ کے نام کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا. ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ شب آخر میں آنے کا ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ اینچ شیری نست نام. اور ایک جگہ مسئلہ فرماتے کہ میرے اللہ، میرے پیارے اللہ کے قرب کی خوشبو جب مجھے حاصل ہوتی ہے، عرش مولا سے وہ قرب کی خوشبو مجھے حاصل ہوتی ہے، تو ایسی لطف اور مزہ آتا ہے کہ ساری لغت اس کو پیش کرنے سے باقاصر ہے. عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی قرب کا وہ بیان نہیں کر سکتی. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیارے ربا کا جب نام لیتا ہوں اللہ کا، تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کیا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تصنع سے اور بناوٹ سے یا نعوذ باللہ جھوٹ سے کہا، ہمارے ان کو یہ حاصل تھا، یہ اللہ کے نام پر ان کو یہ غیر اللہ سے دل پاک کر کر اور اپنے شیخ بابا شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے یہ حاصل تھا، جس کو اپنے حال کو بیان کر رہے تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بناوٹ تصنع یا جھوٹ سے کام لیتے ہوں؟ یہ سلطان العارفین ہے. حضرت فرماتے ہیں ان کو یہ حاصل تھا. ہمارے والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیا مولانا جوش میں فرمایا، کیا مولانا جلال جھوٹ بول رہے تھے. ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ اللہ اینچ شیری نست نام. لیکن یہ دولت ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، رگڑا کھانے سے ملتی ہے، کچھ مجاہدہ کرنے سے ملتی ہے. یہ دولت ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. اللہ اللہ اینچ شیری نست نام، اللہ اللہ اینچ شیری نست نام. شیر الف کا کھاوا الف گر جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں الف لکھے میں تو الف تھا، تو الف ساکن ہو جاتا ہے نون سے، پھر نست نام ہو جاتا ہے. فارسی ہے اللہ اللہ اینچ شیری نست نام، شیر و شکر می شبت جانم تمام. اللہ اللہ فرمایا کیسا پیارا نام ہے یا اللہ آپ کا. جب میں آپ کا نام لیتا ہوں تو ایسا حاصل ہوتا ہے جیسے کسی نے دودھ اور میں شہد کو گول کے پلا دیا، اس سے بڑھ کر مجھے مزہ آتا ہے. اور کیوں نہ ہے
یہ سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. تو حافظ امین شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حقہ پیتے تھے ایک کمرے میں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی مجلس، اور ایک کمرے میں مولانا فتح محمد صاحب مسائل اور علماء تفسیر اور مسائل وغیرہ کے لیے. کوئی آتا تو ظاہر ہے سب سے پہلے صحن میں داخل ہوتا دروازے سے. حافظ صاحب فرماتے ہیں، حافظ امین شہید رحمۃ اللہ، یہ میاں جی نور جنجانوی لوہاری، میاں جی نور جنجانوی لوہاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء ہیں، سب لوہارا کے تھے میاں جی نور. تو کوئی داخل ہوتا حضرت فرماتے تھے سب سے پہلے تو حافظ صاحب اپنے چارپائی پہ حقہ پیتے، فرماتے یارو، کوئی بھی آتا کہتے ہیں یارو ذکر سیکھنا ہے تو ادھر جاؤ حاجی صاحب کے کمرے میں، مسئلہ پوچھنا ہے تو ادھر جاؤ میاں فتح محمد صاحب تھانوی، اور حقہ پینا تو یارو اپنے پاس. لیکن یہ تواضع، اپنے آپ کو بٹھانا، اس درجے نسبت نہیں، اور میں نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ لایا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. خواجہ صاحب ہیں. مٹنا تواضع، اخلاص، اللہ والوں کی صحبت ہے. ورنہ بعض وقت کے اندر عبادت کے حساب سے پندار ہو جاتا ہے، علم کے اعتبار سے ہو جاتا ہے. بعض وقت میں آدمی اندر ہی اندر پتہ نہیں، لیکن اللہ والوں کی صحبت کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ انتظام ہوتا ہے. ظاہر معالج ہیں، اخلاص سے جو آتا ہے، تو اگر کہیں ایسی چال ڈال میں یا مخفی طور پر بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جیسے تکوینی انتظام ہوتا ہے. ایسی ڈانٹ لگ جاتی ہے کہ ڈینٹ نکل جاتا ہے، ہو جاتا ہے انتظام، کیونکہ اللہ کے لیے آیا، اپنی اصلاح کے لیے آیا. اب جو اندر گڑبڑ ہے نہیں بھی ظاہر کرے گا تو کوئی ایسا عمل ہوگا جس سے ڈانٹ لگ جائے گی، ڈینٹ نکل جائے گا. ہمارے ایسی بات یاد آئی، دیکھو حضرت والا نور اللہ مرقدو بنگلہ دیش کے سفر پہلے بھی، ابھی پچھلے دنوں بھی یہ واقعہ یاد آ گیا. مولانا تشریف لے آئے تو بتا دینا کوئی ہے یہاں سے دیکھنے والا؟ آ گیا؟ ہاں دیکھتے رہیے گا، کیونکہ اصل تو مہمان ہے وہ ہمارے. تو بہرحال بنگلہ دیش حضرت تشریف لے گئے تو میزبان جو گاڑی میں تھے انہوں نے روکی ایک جگہ گاڑی، پھر ظاہر بیٹھے دوبارہ تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے حضرت گاڑی کے ویلوں میں ہوا زیادہ تھی، گاڑی اچھل رہی تھی، جب ویل میں ہوا زیادہ ہوتی ہے تو اچھل رہی تھی، میں نے اس کی ہوا برابر کر دی. پیٹرول پمپ پہ ہوا کا بھی انتظام ہوتا ہے نکالنے کا اور بڑھانے کا، کہ ہوا اس کی نکال دی. اب جو ہے یہ معتدل ہو گئی اس کی ہوا، تو اب روڈ پکڑ کر چلے گی، روڈ گرفت چلے گی. حضرت فرمایا کہ شیخ کا بھی یہی کام ہے، جہاں مرید کے اندر ہوا بھر جائے تو شیخ اس کی ہوا نکال دے تاکہ بالکل تواضع آ جائے. جس طریقے سے ہوا بھرنے سے گاڑی اچھلتی ہے، ایسے ہی بندے کے اندر بندہ بھی اچھلتا ہے، لیکن یہ ذلت اور خواری تک پہنچا دیتا ہے اگر کسی کے ہاتھ میں ڈور نہ ہو. کسی کے ہاتھ میں اگر نہ ہو تو آدمی برباد ہو جاتا ہے، پندار اور تکبر لے ڈوبتا ہے. اور جب یہ پختہ ہوتا ہے، لہذا آنا بہت ہی مفید ہے، اس لیے کہ یہ تو روحانی ہاسپٹل ہے، یہاں روحانی علاج ہوتا ہے. کیا کریں، ساری باتیں جو ہے واقعات ہی یاد آ رہے ہیں. حضرت شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا حضرت مولانا شاہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں حضرت کی طبیعت ناساز ہوئی، ہاسپٹل میں داخل کیا گیا. تو جو خادم تھا حضرت کے ساتھ، ڈاکٹر لوگ تو پہلے ہی سب کچھ لکھوا لیتے ہیں تاکہ سب کچھ ہو، وہ کرے اور آئے آپ پر سب لکھ دو، دستخط کر دو، کیونکہ ڈاک اور ٹر میں فاصلے ہیں نا. اللہ والوں کی بات ہے کہ صحبت یافتہ کی اور بات ہے، وہ بھی اگر فیض یافتہ ہو، صحبت یافتہ کافی نہیں. تو وہاں ساری دنیا میں یہی ہے.
تو ڈاکٹر جب حضرت کا علاج کرنے یا آپریشن کے لیے لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی فارم پہ لکھیں، دستخط کریں اپنی ایسے مریض جمع کرنے کے لیے جیسے یہاں بھی ہوتا ہے. تو وہ جو خادم تھے حضرت کے وہ دستخط کرنے لگے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ان کا روحانی بیٹا ہوں. اب ہندو ڈاکٹر تھا، کہنے لگا روحانی بیٹا کون سا ہوتا ہے؟ کہا یہ میرے روحانی ابا ہیں، والد صاحب ہیں، روحانی والد صاحب. کہنے لگا یہ کون ہوتے ہیں روحانی والد صاحب؟ کہا آپ مشکل سے سمجھو گے لیکن چلو کوشش کرتا ہوں. آپ کے یہاں مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ کے یہاں کوئی ایسی مشینری ہے؟ آپ کے یہاں وہ مشینری ہے، وہ لیبورٹری ہے جو شوگر ٹیسٹ کر دیتی ہے، بلڈ پریشر، بہت ساری اور چیزیں جو ہے یورک ایسڈ وغیرہ یہ بتا دیتی ہے. لیکن کوئی ایسی مشینری ہے، کوئی ایسا آپ کے پاس علاج ہے جو حسد، کینہ، بغض، تکبر یہ بتاتا ہو؟ کہا ایسی کوئی آپ کے پاس لیبورٹری ہے؟ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا یہ ہمارے روحانی ابا ان کے پاس ہے. یہ روحانی ہاسپٹل میں ہوتا ہے، یہ خانقاہوں میں ہوتا ہے، وہاں علاج ہوتا ہے. حسد ہے تو حسد کا علاج کیا ہے؟ اگر کینہ ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تکبر ہے، عجب ہے تو کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے میاں انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لو اور کہو کہ ڈاکٹر بن جاؤں، کیسے بنوں گا؟ سارے دین کے شعبے مبارک ہے. ڈاکٹر میں ڈاکٹری بننے کے لیے ڈاکٹری کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہوگا. پڑھنے میں کمزور ہو، رگڑ رگڑ کہیں نہ کہیں ڈاکٹری شعبے میں کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لوگے. ایسے ہی روحانی ہاسپٹل خانقاہ میں داخل ان ہو جاؤ، رگڑ رگڑ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو ہی جائے گی. ہاسپٹل میں ہو نہیں، میڈیکل کالج میں ہو نہیں، انجینئرنگ کالج میں، اور کوشش کرو گے کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، خواجہ صاحب نے بڑا زبردست شعر میں اس میں امید دلائی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں. میں خانے کا یا اللہ والوں کی صحبت کا عجیب اثر ہوتا ہے. حکیم الامت مجید ملت حافظ مولانا شاہ شریف تھانوی صاحب نور اللہ مرقدو کے متعلقین میں پھر ایک واقعہ یاد آیا، اس سے پہ درمیان میں ہوا حفیظ جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. حکیم الامت کی صحبت کا کیا اثر ہوا. شراب پیتے تھے، شاعر تھے تائب ہونے سے پہلے، اور جب حضرت تھانوی حضرت حکیم الامت کی خدمت میں آئے اور کیا حضرت کی صحبت اور دعا کا اثر تھا کہ شراب چھوڑ دی، داڑھی رکھ لی. جگر صاحب کا بھی یہی ہوا، اور شعر یہ پڑھا کہ میری کھل کر ذرا سیاکاری تو دیکھو، میری کھل کر ذرا سیاکاری تو دیکھو، اور ان کی شان ستاری تو دیکھو. واقعی ان کی بڑی شان ستاری ہے. کیا کچھ ہمیں نفس اٹھک بیٹھک کراتا ہے، کیا کچھ کرا چکا ہے. ان کا کرم ہے دوستو، وہ ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، پھر بھی ہم باز نہیں آتے، پھر بھی ہم اسکیم بنا کر گناہ کرتے ہیں، موبائل پر بدماشی کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. وہ کریم مالک پھر بھی ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. وہ ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. وہ ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتا. ہم رسوائی کے راستے پہ ہوتے پھر بھی وہ پردہ ڈال دیتا ہے. پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی رجوع نہیں کرتے، پھر بھی باز نہیں آتے. کیسا کریم مالک ہے. جب سے ہوش سنبھالا بلوغ سے لے کر اب تک کتنی بے اصولیاں ہوئی، لیکن کس درجے وہ کریم مالک نے درگزر فرمایا اور اپنی عنایت اور مہربانی حضرت والا پر قربان جائے. فرما رہے یارو ہماری طرف سے خطا ہی خطا ہے اور ان کی طرف سے عطا ہی عطا ہے. پھر بھی ہم باز نہیں آتے. اب کب تک؟ آخر ایک دن جانا ہے بھائی. کم از کم ایک احساس تو پیدا ہو، ایک تبدیلی کا ارادہ، اور اس پر کچھ آگے تو بڑھے. سن سن کر ہم سب سنی ہو گئے. نام کے سننی ہے، سن ہو گئے بالکل.
عادتاً جن کی اسکیمیں بنا کر جو گناہ نہیں کر رہے ہیں، ہاتھ سے جوانی پر دبا، موبائل کی بدماشی، بد نظری، توبہ کر کے عزم اور ارادہ، میاں جو جان لڑائے گا وہی جان چھڑائے گا، جان لڑانی پڑے گی۔ حضرت فرماتے کیا ایسے ہی فاسق اور فاجروں کے رجسٹرڈ میں اندراج ہو کر جنازہ اترے گا؟ ارے دوستو جلدی توبہ کر کر اللہ کو راضی کر لو، کم از کم اس کا ارادہ تو رکھیں، اس طرف توجہ تو ہو۔ اور ایک بات زبردست فرمائی، میں تو دیکھتا ہوں حضرت کی ایک بات زبردست ہے، ہر بات زبردست ہے۔ فرمائیں دوستو اگر تمہاری عادت اتنی پختہ ہو گئی ہے بے اصولی، تو 2 رکعت پڑھ کر سجدہگاہوں کو ترک کر کر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اس کی توفیق مانگنے کی صحبت اہل اللہ اور ان کے غلاموں کی صحبت سے نصیب ہوگی، ورنہ یہ آدمی نہیں آئے گا، احساس بھی نہیں رہے گا۔ فرمائے 2 رکعت پڑھ کر سجدہگاہوں کو ترک کرو، مولا سے مانگو، تمہارے مسلسل رونے دھونے اور مانگنے سے ایک دن اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا کہ یہ نالائق ہی نہیں چھوڑ رہا لیکن مجھ سے مانگ رہا ہے مدد۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل فرمائیں گے اور اسے اپنی حفاظت و جذب فرمائیں گے، پھر وہ بننا غیر اللہ کا چاہے گا پھر بھی نہیں بن سکے گا، اللہ تعالیٰ اسے جذب فرما لیں گی۔ حضرت فرماتے تھے دوستو یہ ساری دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں زبردست مضمون ہے، دیکھو کیسی امید دکھائی، اتنا تو کر لو۔ حضرت فرماتے تھے اتنا تو کر لو، 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ تو کرو، مانگو، دیکھو کیسی مدد آتی ہے، محروم نہیں رہے گا، مانگنے والا محروم نہیں رہے گا۔ ہمارے حضرت والا فرمانے لگے کہ میاں ساری دنیا کی جتنی بھی ہے رومانٹک دنیا، اس کے اندر کششیں ہم کب انکار نہیں کرتے، ٹیڑھی ٹیڑھوں میں کششیں، مال دولت میں کشش ہے، آج کل تو ڈالر میں بہت کشش ہے، مال و دولت میں کشش ہے، تخت و تاج میں کشش ہے، وزارت کی عظمیٰ کی کرسیوں میں، منصب کے اندر ہم کب منع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، لیکن سب کی کشش کے خالق اللہ ہے، یہ سب مخلوق ہے، اللہ کے کھینچے ہوئے کو یہ رومانٹک دنیا، یہ مال دولت، یہ جتنے بھی تخت و تاج ہے، اسے ایک بال برابر اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ جسے اپنی طرف اپنا بنانے کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ جذب فرما کر ارادہ کر لے، اس کے رونے دھونے کو قبول فرما لے، تو یہ سب مخلوق ہے، عاجز ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھے ذوق عریانی، کوئی کھینچے جا رہا ہے خود جب وہ گریبا سے مجھے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت والا اتنی محبت ایسے ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی ہے۔ کہاں سے بات کہاں پلٹی تھی؟ ہاں حفیظ جون پوری، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، مولانا عابد شاہ صاحب ماشاء اللہ۔ میری کھل کر ذرا سیاکاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گناہوں کی گراباری تو دیکھو، ہوئے حفیظ، یہ زبردست شعر ہے ہم سب کے لیے ہے، ہوئے حفیظ بیت اشرف علی سے، بھائی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ڈاکٹر احسان عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مطلب فرمائے لگے کہ آخری جونپور کے تھے، حافظ جونپوری، فرمایا آخری زمانے میں اس درجے ایک مٹھی داڑھی رکھ لی اور اس درجے تواضع حکیم الامت، ایک مرتبہ سفر پہ تھے، ایک بڑے میاں سفید داڑھی والے آگے بیٹھے تھے، حضرت والا کے واز میں ہم نے سنا، حضرت ممبر پہ تشریف فرما سب سے آگے بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا یہ کون ہے بڑے میاں؟ اپنے احباب میں سے، اس سے یہاں نام یاد دیتا ہے، احباب میں سے انہوں نے کہا حضرت یہ حفیظ جونپوری ہیں۔ اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے، ذرا سی دیر میں بگڑی بنا دی آقا نے،
ذرا سی دیر میں بگڑی بنا دی آقا نے، بنا ہے دل میرا کتنا، بنی نظر کتنی، اور پلا دیا مجھے ساقی نے اس سرائی سے، پلا دیا مجھے ساقی نے اس سرائی سے، کہ ہو گیا پندار تار تار میرا۔ بھیگا مالی پرواریاں، بھیک مانگنا، بھیکا مالی پرواریاں دن میں 100 بار، کاغا سے حج کیو اور کرس نہ لاگی بار۔ کیا کہنے ہیں اللہ والوں کے، جن پر نظر پڑ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی نظر کی نظر سے تو صحابی بنتا ہے، اور ولی کی نظر سے ولی بنتا ہے۔ اور اگر کسی کو اشکال ہے تو اس کا جواب بھی دیا، فرمایا ہے علماء، حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ میں علماء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے علماء حضرات بتاؤ کہ نظر کی بری نظر بد جو ہے، نظر بد کسی ہرے بھرے درخت پر لگ جائے، کسی کی نظر میں زہر ہوتا ہے تو وہ سوکھ جائے، کسی کے چلتے ہوئے کاروبار میں تو وہ بیٹھ جائے۔ حق ہے نا، نظر بد حق ہے، اس کی حفاظت کے لیے فرمایا، اور اعمالی بتائے تو فرمایا کسی اچھے خاصے تندرست یا بچے پر یا آدمی پر تو وہ بھی سوکھ کر کاٹا ہو جائے، اللہ نہ کرے مر جائے۔ تو فرمایا کہ جب بری نظر کا یہ اثر ہو سکتا ہے کہ ہرے بھرے درخت کو کھا جائے، چلتے ہوئے کاروبار کو کھا جائے، صحت مند آدمی کو کمزور اور بیمار کر دے، تو جب بری نظر کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو کیا اچھی نظر کا اثر نہیں ہو سکتا کہ بڑے فاسق سے فاجر کو فخر اولیاء بنا دے؟ تو حقیقت ہے، ظاہر ہے دونوں ہوگا، قضیہ عکس تو ہوگا، یوں ہوگا تو یہ بھی ہوگا، عمل ایسا تو نہیں ہوگا کہ بس بری ہوگی اچھی بھی ہوگی، نظر دونوں ہوگا نا۔ لہذا اللہ والوں کی نظر میں اثر ہوتا ہے، حامل مولا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلی خاص ان پر پڑتی ہے، قرب خاص حاصل ہوتا ہے، جس کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ کی شان اجتباء کا ان پر ظہور ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں، ان کے چہرے پر، ان کے بیان میں اس سے اثر ہوتا ہے، جس سے لوگوں کے اندر وہ اثر ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر احسن عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آخری زمانے میں اللہ والوں کی صحبت کا اثر بتا رہا ہوں، خانقاہ میں آنے کا فائدہ، اللہ والوں سے تعلق کا فائدہ۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں حافظ جون پوری اپنے گھر کے صحن میں ایک دیوار سے دوسری دیوار چلتے جا رہے ہیں، آخری ایام میں 1-2-4 دن انتقال سے پہلے، اور روتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے آ رہے ہیں دوستیاں۔ تو جس کا یہ آخر وقت کے اندر یہ جذبات ہوں تو دوستو اللہ تعالیٰ اسے کیسے محروم رکھے گا۔ جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال کے لیے آخری زمانے میں ڈاکٹر صاحب نے فارسی کے ایک شعر کا جس کا مفہوم فرمایا کہ یا اللہ، مفہوم ہے کہ میرا حساب کتاب آپ سے درخواست ہے کہ قیامت کے روز سر عام مت لینا، بہت ہی زیادہ خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، میرا حساب کتاب سر عام مت لینا، آپ کا ضابطہ ہے، قانون ہے، تو ایک درخواست ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مت لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے احوال پر غم پہنچے گا، آپ سے درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ۔ پھر انتقال ہو گیا۔ یہ خبر بانی تبلیغ جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ مولانا افضل شاہ کاشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت کے مجاز سے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تعلق کیا تھا، حضرت نے خلافت دی تھی۔ مانچسٹر کے وہ جو ختم نبوت کے بڑے تھے، کیا نام تھا ان کا، انہوں نے بھی حضرت سے آخری زمانے میں، اور حضرت نے ان کو اجازت دی، جو بڑے مبلغ تھے ختم نبوت کے، برطانیہ کے، نہیں بہت بڑے، بہت ضعیف اور بہت بڑے آدمی تھے، سہیل بابا نہیں، سہیل بابا تھا،
اور بڑے آدمی مولانا خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے. وہ بھی حضرت سے انہوں نے تعلق کیا. جب حاضر ہوئے تو پتہ چلا وہ بھی حضرت سے تعلق کر آخری زمانے میں, اور حضرت کی مجاز سے بڑے بڑے لوگ حضرت کی سلسلے میں حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. تو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس شعر پر بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب دنیا سے جاتے ہوئے اس درجے احساس ہے اور غم ہے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ڈاکٹر کی مغفرت ہو گئی. ظاہر ہے بزرگوں سے تعلق تھا, ان کی صحبت آخری زمانے میں حاصل کی, جس کی برکت سے تبدیلی آئی. پانی دینا یعنی قریب میں کوئی خوشبو والا زبردست بیٹھا. مولانا حضرت مولانا ایوب صوتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ, ان کا نظم ہے عشاء کے وقت یہاں آنے کا. نظم تو پہلے تھا لیکن ظاہر ہے بہت مختصر وقت ہے, اور ایک دن ویسے ہی آنے میں تاخیر ہو گئی. پروازوں کا نظام ہے, آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے, لہذا جو ہے ایک دن ویسے ہی تو کسی وقت بھی تشریف لائیں گے. ہمارے حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کچھ معروضات عرض کر دو جب تک. تو ظاہر ہے جب تک پانی نہ ہو تب تک یموں سے گزارا ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک شرعی میل یا جو بھی اس کی حد ہے تو میرا خیال ہے وہ دور ہی ایک شرعی میل سے مذاق میں کہہ دیا تو اس کی حد تو ہے نا, لیکن جب بعد میں مل جائے اور پا لے تو پھر وضو کر لینا, بھائی کیا کریں. علماء حضرات ہیں تو حضرت کبھی کبھی علمی بات فرما دیا کرتے تھے جس سے علماء حضرات کو جو ہے اور زیادہ فائدہ اور توجہ ہو جاتی ہے. طلباء ہیں مولانا مشکا کاشمی صاحب رحمۃ اللہ تو آخری زمانے تک فرماتے رہے, کوئی پوچھتا تو حضرت فرماتے ہیں بھائی میں تو طالب علم ہوں, میں تو طالب علم ہوں اور ساری زندگی طالب علم ہی سمجھنا ہے. ہر دو ہی ہم ٹیلی فون کرتے تھے, میں نے ساتھیوں کو بتایا حضرت شاہد رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا پہلے, تو حضرت جب ٹیلی فون اٹھاتے تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا حضرت نے کہا مولانا ابرار, کہا ابرار الحق بول رہا ہوں. مولانا نے یہ سیکھنے کی, ہمارے حضرت والا ایک زمانے میں یہاں کالا ٹیلی فون حضرت بانٹتے, حضرت بھی یہ فرمایا اپنا نام حکیم اختر بول رہا ہوں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرات یہ بزرگوں سے, ورنہ پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں, نئی صحبتی یافتہ نہ ہو تو کہتے ہیں جی میں تو وہ بھی ہوں فلانا بھی ہوں ڈھمکا بھی ہوں, سب کچھ لگا دیتے ہیں. لہذا یہ آداب بھی, یہ اللہ والوں کی صحبت اور یہ تربیت تو حاصل, تربیت تو خانقاہ میں حاصل ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کف النفس عن الہوی, اپنی حرام آرزوں کا خود کرو. لے آئے بہت زمانہ ہوا, بہت اٹھک بیٹھے ہو گئی, مولانا بھی تشریف لے آئے, تو اب کب تک کوئی بھروسہ ہے زندگی کا؟ کم از کم ارادہ تو کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آ گئے یہاں خان کا گئے, جاؤ آپ جائیں, دیکھا حضرت تشریف لاتے ہیں تو بتا دیں. حضرت مولانا ایوب صوتی صاحب دامت برکاتہ ہم تشریف لے آئے. ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ ظاہر ہے ہمارے حضرت والا کے بڑے عاجل خلفاء موریشیس کے اندر حضرت کے ساتھ سفر پہ تھے. وہاں جو ہے بہت سارے پھول, موریشیس دنیا کے ایک جنت کا ایک نمونہ ہے.
وہ دیکھ کر حضرت نے فرمایا بہارو پھول برساؤ میرا ایوب آیا ہے. حضرت کا تو ایک مزاج تھا ہم سلامت رہے تم سلامت رہو میری دنیا الفت سلامت رہے. آ گئے نہیں یہاں ہے حضرت تشریف جب تک لاتے ہیں جب تک جیسے فرمائیں گے انشاءاللہ حضرت ہی بیان فرمائیں گے. تو فرمایا بہارو پھول برساؤ میرا ایوب آیا ہے. حضرت کو انتہائی محبت تھی اپنے احباب سے اور اللہ کے لیے تھی. اور جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ جو محبت للہ ہوتی ہے وہ محبت باللہ ہوتی ہے. جو محبت اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں کیونکہ اللہ ہی کے لیے کی ہے نا. تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اچھا ٹھیک ہے. عشاء کے بعد کا نظم ہے جب تک بس سمیٹ دیں گے 10-15 منٹ میں پھر عشاء کی اذان بھی ہوگی. ایسا نہ ہو سب لوگ کیا بڑے برے پھنسے بھیا اتنی لمبی باتیں ہو رہی ہیں. چونکہ ظاہر ہے اصل تو ہے عمل ہے دوستوں آج ہماری زندگیوں میں. لیکن معلوم معمول بن جائے یہی وجہ تھی کہ حضرت گنگوئی حضرت تھانوی حضرت لانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کی خدمت میں جاتے تھے. علم کے پہاڑ تھے اتنا علم تھا. کیا وجہ تھی؟ حضرت والا فرماتے تھے کہ جو علم تھا اس پر عمل کی طاقت اس کو حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. معلوم معمول بن جائے. حضرت والا سے تعلق رکھتے ہیں ایک بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت سے خود انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بخاری شریف شیخ الحدیث حضرت بخاری شریف پڑھایا 12 پڑھاتے رہے اور پڑھا بھی مدتوں. بہت بڑے عالم شیخ الحدیث اور یہ حدیث مبارک بھی پڑھی اور پڑھائی زین العین النظر. لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں کیا سادگی تھی ان کی اور اخلاص تھا. کہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں نظر کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے توفیق آپ کی صحبت اور آپ سے تعلق کی برکت سے نصیب فرمائی. وہ نہ اتنے عرصہ پڑھنا پڑھانا ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آتا ہے کسی اللہ والے یا ان سے غلاموں سے تعلق کرتا ہے کسی نہ کسی درجے میں اس کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے ہیں. اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک کسی درجے یہ فکر پیدا ہوتی ہے. آخری درجہ ایک بزرگ سے ایک صاحب تعلق رکھتے تھے کئی برس ان کی خدمت میں رہے. کہنے لگے پھر جانے لگے. ان بزرگ نے کہا جانے سے تو نہیں روکتا لیکن وجہ کہنے لگے حضرت اتنے عرصے گناہ تو چھوٹ نہیں رہے اور اتنا عرصہ ہو گئے گناہ ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ. اس کا غم ہے اور کیا فائدہ. حضرت نے فرمایا میاں اتنے برس رہے اس سے پہلے جو گناہ چھوڑنے کی فکر اور غم تھی وہ تھا. یہ کیا کم ہے کہ اس کی فکر پیدا ہو گئی غم ہو گیا انشاءاللہ ایک دن گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. تو آخری درجہ یہ کہ احساس ہوتا ہے. وہ بات وہیں چلی کہ حکیم علومت مجھے محنت حافظ مولانا شاہ شوری تھانوی صاحب نور اللہ عمر پر میں نے جو سرچ کیا جہاں جو تعلیم دی جاتی ہے ڈاکٹری تعلیم سے ڈاکٹری شعبے کی کچھ نہ کچھ نو پلک تو پتہ چلیں گے. انجینئرنگ میں تو وہ نہیں آئے گا. تو خانقاہ میں ہر وقت اصلاح تقویٰ اتباع سنت اسی کی بات ہوتی ہے اور یہی بنیاد ہے تقویٰ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میرا کوئی دوست میرا کوئی ولی نہیں مگر جو تقویٰ سے. تو ہر وقت اس کی بات ہوتی ہے کان میں پڑتی ہے کسی درجے اس شعبے سے فکر اس طرف توجہ اور اس کے اندر جو اصلاحی پہلو اس کی بات ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ داؤں پیچ تو سیکھ ہی لیتا ہے کچھ نہ کچھ تو آدمی. تو یہ بڑی نعمت ہے. لوگ دنیا سے کہاں سے ساؤتھ افریقہ سے اور کہاں سے آتے ہیں برطانیہ سے حضرت کی خدمت میں. کراچی میں رہتے ہوئے ہم کراچی والے بھی فائدہ نہ اٹھایا پاکستان والے. تو الحمدللہ میں یاد کرتا کہ علومت مجھے ملت حافظ والا شاہ شوری تھانوی صاحب نور اللہ مرخدو کے متعلقین میں آخری زمانے میں
حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اب زندگی کا آخری زمانہ ہے، ایک بات مجھے ہر وقت، ایک بات کی فکر ہر وقت کھائی جا رہی ہے کہ اب تک 100% تقویٰ حاصل نہیں کر سکا، تقویٰ ٹوٹ جاتا ہے پھر توبہ کر لیں، لیکن 100% تقویٰ حاصل نہیں کر سکا، اس پر قائم نہیں رہ سکا، اور تقویٰ تو کلی مشقی کے اس کے تو درجے ہیں بھائی۔ تو فرمایا کہ ہر وقت جو ہے تقویٰ پر قائم نہیں، اس کا غم ہے، اور آخری زمانہ ہے، قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا۔ ہمیں تو اس کا احساس ہے، مہینوں ہفتوں گزر جاتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے کہ جانا ہے، اللہ تعالیٰ عمر برکت دے، کبھی یہ خیال آتا ہے جانا ہے اور کیا کرنا ہے، کیا کریں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو۔ اس طرف توجہ ہوتی ہے، اس طرف کی کوشش ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا حافظ بیراچی صاحب سے سالمن، فرمایا کہ بالکل اطمینان رکھو، آخر وقت میں امید کو غالب ہونا چاہیے بھائی، آخر وقت کے اندر امید کو غالب ہونا چاہیے۔ واقعی اللہ تعالیٰ تو ایسے کریم ہے، 100 قتل کے مجرم آخر وقت کے اندر حضرت فرماتے تھے کہ اپنی گردن کو مختصر عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس طرح اپنی سی کر لی، اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا اس کی مغفرت کا پورا وقت۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، وہ دنیا کے بادشاہ کسی کی ادا پر گاؤں اور ریاست لکھ دے، وہ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے، ہمارا درد، ہمارا مانگنا، ہماری فکر، انہیں ہماری عبادت کی ضرورت ہے، ہمارے مجاہدات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیر محدود عظمتوں کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ وہ تو دیکھتا ہے اس کے دل میں کیا جذبہ ہے، وہ مجھے چاہتا ہے، اس کے اندر غم ہے، وہ جری ہو کر گناہ تو نہیں کرتا، مغلوب ہو کر ہو گیا توبہ کرتا ہے، اس پر اصرار تو نہیں ہے، اسے تو اس کا غم کھایا جاتا ہے کہ میرے مولا کو میں راضی کس طرح کروں۔ گناہ ہو جاتے ہیں تو تقویٰ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا درد اور اس کی فکر، وہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، ہمارے جذبے کو جانتے ہیں، وہ محروم تھوڑی فرمائیں گے۔ انہوں نے اپنا مہمان خانہ ہمارے لیے بنایا ہے، یہ جنت ہمارے لیے بنائی ہے، دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہے، وہ صبر ہے، بے نیاز ہے، وہ کریم ہے، مہربان ہے، ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ وہ ربا ایسے کریم ہے، بتائیے کہ عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور رسوا نہیں ہونے دیتے، غیبت کو زنا سے زیادہ اشد گناہ کہ میرے بندوں کی معاف نہیں، اپنا پیارا اور محبوب بھی بنا دوں گا۔ محبت کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں اتنا قریب ہو کر کرتے، کیا کس چیز کا انتظار ہے؟ محتاج کہنے والا اپنی زندگی کے رخ کو اور اپنے مالک کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے راضی کرنے کے لیے اور اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے صحبت، نیک صحبت اور اس کے اسباب اختیار کرنے۔ انشاءاللہ تعالی جو رکھے گا طلب صادق وہ محروم نہیں رہے گا۔ حضرت کی زبردست بات ہے، فرمایا نہ اس زمین نہ آسمان نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے صدق کے دل سے اللہ کو چاہو اور اسے اللہ نہ ملا۔ خود چاہتے ہیں ہمیں بھائی، ہماری جانوں سے زیادہ محبت، ایک ماں سے زیادہ محبت، کیسے ہمیں برباد ہو رہے ہیں؟ ہمیں کوئی جہنم کے کباڑ کے لیے پیدا کیا ہے؟ ارے اپنے مہمان خانے جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جنت ہمارے لیے تو بنائی ہے، وہ تو سمجھ ہے، وہ تو چاہتے ہیں حضرت انسان تو میرا بن جا، دنیا بھی تیری ہے، جنت بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے، تو میرا بن کر تو دیکھ۔ ارے زبردست قدرت والے ہیں، کروڑوں شیروں کو پیدا کرنے والے، اتنے بڑے مالک، اتنی عنایت اور مہربانی، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے وہ اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور ولایت بھی کے لیے بھی فرما رہے، اپنی ماہیت اور تعلق کے لیے بھی، اور اپنا خاص تعلق بھی عطا کرنا چاہتے ہیں، اور اپنا مہمان خانہ جنت بھی۔ تو دوستو یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے مقصد حیات کو اور اپنی زندگی کو اور اپنے مالک کو راضی کرنے کی فکر اور مقصد حیات۔ انشاءاللہ تعالی
انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا میں بھی حضرت مفتی شریف رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ ہے نا زبردست ہے کہ اللہ جیسا با وفا جو زمین کے اوپر بھی ساتھ دے رہا ہے. بتاؤ ڈاکٹر کا باپ بھی کسی کو شفا دے سکتا ہے؟ یہ دوائی بھی یہاں کے رک جاتی ہے. اوپر سے جو فیصلہ ہوتا ہے یہ دوائی بھی یہاں کے رک جاتی ہے. شفا کا فیصلہ ہوتا ہے تو شفا دیتی ہے، دوائی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کوئی مسائل اور پریشانی میں آ جائے تو بڑے بڑے ہاتھ پھیر لیتے ہیں اللہ کے سوا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے. یہ دنیا والے تو ہیں بے وفا، وفا کی قیمت کو کیا سمجھے. وہ ایسا با وفا ہے. کہیں بندہ پریشان ہوتا ہے، ہم سب زندگی میں ایسا متعدد مرتبہ ہوا، کہیں ایسی ہو گئی آپ نے صرف کے دل سے رو کر اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی ہے. پھر بھی ہم اس مالک کو راضی کرنے کی فکر نہ کریں، پھر بھی اس کو ساتھ لینے کی فکر نہ رکھیں. ساری دنیا سے دھتکار کر بتائیے، دنیا کے اندر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں پلٹ کر، صاحب منصب صاحب طاقت ہوتا ہے، دنیا بھر کی خاک چھان کے تو کہتا ہے بچوں اب آیا، سب سے دھتکار کر. اور ربا کے پاس بندہ جب ساری دنیا سے خاک چھان کر جاتا ہے تو ربا کہتا ہے میرا بندہ ہے، میری طرف آیا ہے، اس کو لگے لپٹا لیتے، اس کا کام بنا لیتے. وہ ایسے کریم اور ایسے مہربان. یہ نہیں کہتے کہ بچوں جا جہاں ساری دنیا سے، وہ پھر بھی ہمارا کام بنا دیتے. اور باہر ایسا ہوا. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ زبردست فرمایا میاں دنیا کے اندر کوئی آج کل تو بہت یہ سلسلہ چل رہا ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی معافی سرکار کسی کو دے بھی دیتی ہے، آج کل تو چل ہی رہا ہے یہ سارا، تو کیا کرتی ہے، معاف تو کر دیا لیکن اس کی فائل سنبھال کے رکھو، کسی وقت کام آئے گی. شواہد کو سنبھال کے رکھو. ربا ایسے کریم ہے، جب معاف فرما دیتے ہیں تو سارے شواہد بھی مٹا دیتے ہیں کہ میرے بندے کو قیامت کے روز رسوائی نہ ہو. اتنی محبت کرتے ہیں کہ بندے کی رسوائی کا خیال رکھتے ہیں. پھر بھی بندہ معافی بھی نہ مانگے، پھر بھی اللہ کو راضی نہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہے وقت یا اذان کا؟ بس پھر دعا مولانا کریں گے. مولانا وقت تو ہے نہیں، بس یہ پرچے آئے ہوئے ہیں. ایک ان کی صحت کے لیے محترمہ ہے، مستورات میں سے ایک صاحب ہیں، ان کا آپریشن ہے، اور بہت سارے محمد عمر صاحب کا کل آپریشن ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں. یہ دعا کی لکھا ہے، دعا کا وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں. ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی، اور تمام مشکلات کو حل فرما دے، اور اپنا بنا لے، اور حضرت والا کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے. آؤ دونوں جہاں کے مالک ہے، دونوں جہاں عطا فرما دے بھائی، دونوں جہاں کی عافیت و خوشیاں اور عزت نصیب فرمائے. وآخر